مردوں کو چاندی کا انگوٹھی کتنا پہننا چاہیے اور کتنے گرام کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مرد کے لیے چاندی کی صرف ایک انگوٹھی جائز ہے، وہ بھی ایسی کہ جو 4.5 ماشے سے کم کی ہو اور اس میں نگینہ لگا ہو۔ 2 یا ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا، اگرچہ تمام انگوٹھیاں چاندی کی ہوں، اگرچہ ان سب کا وزن ملا کر 4.5 ماشے سے کم ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک سے زیادہ انگوٹھیاں پہننے والا شخص فاسق معلن ہے، اس کو امام بنانا ناجائز و گناہ ہے، اور ایسے شخص کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز کا اعادہ کرنا لازم ہے اور ساتھ توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ بہار شریعت میں ہے، مرد کو زیور پہننا مطلقاً حرام ہے، صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو وزن میں 1 مثقال یعنی 4.5 ماشا سے کم ہو، اور سونے کی انگوٹھی بھی حرام ہے۔ واللہ اعلم۔ مرد کو مہندی لگانا کیسا ہے؟ ہاتھ، پیر میں اور داڑھی کے بال، سر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں پر مہندی لگانا عام حالات میں خواتین کے ساتھ خاص ہے، جبکہ مردوں کے لیے خواتین کی مشابہت اختیار کرنا اور ہاتھ پیر میں مہندی لگانا جائز نہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مردوں کے لیے سر یا داڑھی کے بالوں پر تو ایسی مہندی لگانا جائز ہے کہ جس سے بال سیاہ یا سیاہ کے مشابہ نہ ہو، یعنی ایسے نہ ہو جو سیاہی کی طرح نظر آئیں، جبکہ ہاتھ یا پاؤں یا اس کے تلووں پر، حتیٰ کہ ہاتھ یا پاؤں کے ناخنوں پر لگانا جائز نہیں کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور جہاں تک علاج کا معاملہ ہے تو اس حوالے سے وضاحت یہ ہے کہ جب تک دوسرا طریقہ علاج موجود ہو، اس وقت تک مرد کے لیے ہاتھ، پاؤں وغیرہ جسم کے وہ حصے جہاں مہندی لگانا جائز نہیں، ان پر مہندی لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض ایسی صورت ہو کہ کوئی اور طریقہ علاج نہیں ہے، صرف مہندی والا علاج ہی رہ گیا ہے، تو اسے درجہ ذیل طریقے سے لگا سکتا ہے، جیسے کہ پہلا نمبر پر حتی الامکان کوشش کرے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز مکس ہو جائے کہ مہندی کا رنگ ختم ہو جائے۔ دوسری صورت، اسے زیب و زینت کے انداز میں، یعنی ڈیزائن وغیرہ بنا کر نہ لگائے کہ عورتوں سے مشابہت کی صورت بنے۔ اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے۔ عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی۔ واللہ اعلم۔